عليك السلام يا أمين وهي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت إليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں درخواست کرتا ہوں برادر آیا نہ پیسے کہ وہ آئے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر آپ سب کی اجازت ہو تو چند اشعار فضائل کے اس کے بعد سلام. ایک بار صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. روز کش کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین. روز کش کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین. تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے. تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے.
کیسے چلتی ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، اور دیکھ لے راحت دنیا یہ لشکر نے کہا، دیکھ لے راحت دنیا نے لشکر نے کہا، حر نے بس اتنا کہا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، اور ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا، ھذا من فضل حسین ابن علی و زہرا، حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، اور تیرے صدقے میں اے عباس دلاور کے علم، تیرے صدقے میں عباس دلاور کے علم، ہاں کیسے چلتی ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، اور مولا جن پر یہ وقت نہیں آئے وہ جلد لائے، اور جن پر یہ وقت لائے وہ باقی رکھے۔ سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم، سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم، ارے کیا ہے انجام میرا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، اور وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا، وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا، تیری آنکھوں میں خدا دیکھ لیا ہے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے
خدا دیکھ لیا ہے میں نے. صلوات بر محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور صلوات دیجیے محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک جوان لال کی میت کو اٹھانے کے لیے، ایک جوان لال کی میت کو اٹھانے کے لیے، ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. فرض بیٹے کے جنازے پہ نبھانے کے لیے، ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. اب وہ 18 برس والا ہمارا نہ رہا، اس جوان لال کے کاندھے پہ اٹھا کر لاشا جب چلے زینب و لیلا کو بتانے کے لیے، ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. ایک جوان لال کی میت کو اٹھانے کے لیے، ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. لے کے خط فاطمہ صغیرہ کا جو قاصد پہنچا، علی اکبر کے جنازے پہ کھڑے تھے مولا. ہاں وہ خط فاطمہ صغیرہ کا سنانے کے لیے، ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. ایک جوان لال کی میت کو اٹھانے کے لیے، ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. جب جوان لال کی میت نہ اٹھا پاتے تھے، اپنے غازی کو صدا دیتے تھے گر جاتے تھے. اپنے غازی اپنے عباس کو دریا سے بلانے کے لیے، ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. ایک جوان لال کی میت کو اٹھانے کے لیے، ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. ہائے جس وقت وہ خیمے سے چلے کے لیے، جانتے تھے علی اکبر نے سنا کھائی ہے، وہ سنا سینہ اکبر سے، وہ سنا سینہ اکبر سے ہٹانے کے لیے، ہائے مقتل میں کئی بار
گرے ہیں مولا. ہائے سینے میں سنا کھائے تڑپتا دیکھا, ایڑیا خاک پہ اکبر کو رگڑتا دیکھا. آنسو اکبر کی مصیبت پہ بہانے کے لیے, ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. اے یار ہو بیاں کیسے مصیبت شے کی, اور ذیشان لکھے کیسے وہ غربت شہ کی. صرف کافی ہے یہی بات رلانے کے لیے, صرف کافی ہے یہی بات رلانے کے لیے. ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. فرض بیٹے کے جنازے پہ نبھانے کے لیے, ہائے مقتل میں کئی بار گرے ہیں مولا. صلوات محمد. بہت شکریہ آیات. اب میں درخواست کرتا ہوں برادر امان نقوی سے کہ وہاں اپنا ہدیہ پیش کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. اور دیگر نعرے صلوات. سب سے پہلے تو میں عامر خالو سے تھینک یو کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے پھر سے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں دوبارہ سے اس مجلس میں شامل ہوں, اور اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور سال در سال اسی طرح سے مجلس کو قائم و دائم رکھے. صلوات بر محمد و آل محمد. جعفر صاحب کے چند اشعار. جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ, جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ, جاگے ہوئے فتنوں کو, جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ. اب بیت گئے کتنے زمانے چلے آؤ, اب بیت گئے کتنے زمانے چلے آؤ. 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا, 1100 برس کیسے گزارے میرے آقا. غیبت میں جو گزری ہے سنانے چلے آؤ, کب آؤ گے مولا, جب آنا ہو آ جانا مگر خواب میں میرے, جب آنا ہو آ جانا مگر خواب میں میرے. کب آؤ گے مولا, کب آؤ گے مولا, یہ بتانے چلے آؤ, کب آؤ گے مولا.
اور ہر سمت روا ہے ابو سفیان کا سکہ، ہر سمت روا ہے ابو سفیان کا سکہ، سکہ ابو طالب کا، سکہ ابو طالب کا، چلانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا۔ مکتب میں جا رہا ہوں۔ ارمان ہے غیبت سے صدائے کسبتے، جعفر ذرا شعار سنانے چلے آؤ، کب آؤ گے مولا، کب آؤ گے مولا، یہ بتانے چلے آؤ۔ محمد وآل محمد لنتر صلوات بار دیگر نعرے سلام۔ کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، بولی ہو
علی اکبر کو سجا کر زینب بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ حرملا مجھ سے میرا لختے جگر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ. یہ تھے ارمان نقوی. میں اب ملتمس ہوں جناب ظفر عباس عابدی صاحب کا کہ وہ آئیں اور مرثیہ خوانی پیش کریں. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معذرت کیونکہ آج اتنی مجلسیں ہیں اور ہمارے جو عموماً ساتھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے تو آج عامر اور مرتضیٰ کوشش کریں گے اور ہم سب مل کر جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے بسم اللہ کوشش کریں گے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مرثیہ خوانی کے تقاضے تو نہیں پورے ہو سکتے یہاں پر لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سلام بہت اچھے پڑھے گئے اور ربط مرثیہ کے لیے صرف ایک سوز اور پھر اس کے بعد چند بند اجازت. جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے ایک دوپہر میں تھوڑے سے لشکر کو رو چکے یعقوب کی طرح علی اکبر کو رو چکے
غربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے سیدانیوں میں جا کے کہا شور و شین سے سیدانیوں میں جا کے کہا شور و شین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب ظہر باری دیگر نعرہ سلام اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جب لاشِ قاسم کو علمدار نے دیکھا قبضے کی طرف غیث جرار نے دیکھا منہ بھائی کا رو کر شہ ابرار نے دیکھا کی عرض بڑا داغ خار نے دیکھا تیغوں سے عجب سروے رواں کٹ گیا واللہ کے دل سے اب ہٹ گیا واللہ کے دل سے اب ہٹ گیا عباس گرے پاؤں پر گردن کو جھکا کر رونے لگے شہ بھائی کو چھاتی سے لگا کر بانوں نے کہا غش سے سکینہ کو جگا کر صدقے گئی دیکھاؤ چچا جان کو جا کر اس طرح جو شاہ شہدا روتے ہیں بی بی سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں بی بی سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں بی بی یہ سنتے ہی سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں بی بی یہ سنتے ہی گھبرا کے چلی جلد وہ بے آس اودے سے ہوئے جاتے تھے لب لال یہ تھی پیاس زینب نے کہا آتی ہے لو عاشق عباس عباس نے گودی میں لیا آ کے بسر یاس بہتے تھے جو آنسو خلف شیر خدا کے سوکھے ہوئے لب ملنے لگی منہ سے چچا کے سوکھے ہوئے لب ملنے لگی منہ سے چچا کے
عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانی، شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے پانی، عباس نے فرمایا بسد اشک فشانی، اللہ بجھائے گا تیری تشنہ دہانی، لو گود سے تم ادھرو تو ہم جائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائیں سکینہ، یہ سنتے ہی اس پیاسی میں ایک جان سی آئی، فضا گئی اور دوڑ کے مشکیزے کو لائی، یوں کہنے لگی رو کے وہ شبیر کی جائی، میں رن میں چلی آؤں گی گر دیر لگائی، جلد آؤں گا دریا سے یہ فرما کے سدھارو، جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے سدھارو، جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے سدھارو، لکھا ہے کہ کتاب نے ورقہ ستمارا، لکھا ہے کہ کتاب نے ورقہ ستمارا، دیکھ اس کی لگی دوش مبارک پہ ہزارہ، بے دست ہوا حیدر کرار کا پیارا، احمد کا نشان خون میں تر ہو گیا سارا، دیکھو تو ذرا جرت سقائے حرم کو، تا دیر کٹے ہاتھ سے چھوڑا نہ علم کو، تا دیر کٹے ہاتھ سے چھوڑا نہ علم کو، جس وقت گرا خاک پر جھک کر علم شاہ، کس یاد سے عباس علمدار نے کیا، اس دوش پہ بھی تیغ چلی پشت سے ناگا، دونوں نہ رہے دستے جگر بندے ید اللہ، تیروں کی جو بوچھار ہوئی چھن گئے عباس، بازو جو کٹے سروے رواں بن گئے عباس، بازو جو کٹے سروے رواں بن گئے عباس، یہاں تھا بھی یہ ذکر کے برپا ہوا محشر، رونے میں لگے دیکھنے شے خیمے کو مڑ کر، دیکھا کہ حرم گھر سے نکل آئے ہیں باہر، چلاتی ہے فضا علی اکبر علی اکبر، اب دختر سلطان مدینہ نہیں تھمتی، عباس سے کہہ دو کہ سکینہ نہیں تھمتی، عباس سے کہہ دو کہ سکینہ نہیں تھمتی، فضا کی یہ آواز جو عباس
وسع میں وہ شہ کا فدائی، شہ سے کہاں یہاں آتی ہے اب آپ کی جائی، دامن سے میرے منہ کو چھپا دیجئے بھائی، یہ کہتے ہی دنیا سے سفر کر گئے عباس، منہ پھیر لیا شرم سے اور مر گئے عباس، منہ پھیر لیا شرم سے اور مر گئے عباس، جب لاشائے قاسم کو میں درخواست کرتا ہوں جناب مولانا علی زیدی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے خطاب سے ہمیں مطمئن فرمائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 محمد وآل محمد، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ سب لوگوں سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ تھوڑے تھوڑے سے اگر آگے آ جائیں تو پیچھے آنے والوں کو آسانی ہو۔ Before I start, please recite the Fatiha for the fallen marhumin and all the other marhumin of the hosts and all your own marhumin. Sayyid Sahir ibn Hassan Zaidi, Sayyid Shabir Hussain Zaidi, Sayyid Ibrad Hussain Zaidi, Sayyid Anwar Hussain Zaidi, Sayyid Muhammad Yaqub Zaidi, Sayyid Ali Raza Zaidi, and kull mu'minin wal mu'minat. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأعوذ به من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما سيدي ومولاي بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعظم الله أجورنا وأجوركم. Condolences to all of you on these days and these nights where we come together to commemorate the shahadat of our master Abu Abdullah alayhi salam. May Allah inshallah accept this form of ibadah, this form of zikr from our dear host and all of us, and inshallah make it a source for us to get closer to him, inshallah, with the barakat of salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
The days of Muharram and these days and nights that we're in are a really good time to reflect upon things. Sometimes what happens is our schedules become so busy during these days and these nights, and we become busy with majlis, we become busy with all of those things, which is a good thing, which is, alhamdulillah, a blessing that Allah subhanahu wa ta'ala has put this love for the Ahlul Bayt, put this love for Abu Abdullah al-Hussein in our hearts. Alhamdulillah, there's no blessing that can replace this. So alhamdulillah. But when we look at the Quran, when we look at the message of Imam Hussein himself, when we look at the message of his father, when we look at the message of his grandfather, we see that there's this emphasis on being able to think about things, being able to ponder things, and so on and so forth. So the actions are all good, alhamdulillah. The actions are all good. But there's a lot of emphasis on that. When you open up the Quran, right, the first surah, Surah Hamd, as soon as you get to the second surah, Surah Baqarah, it starts, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. This is a book that there's no doubt in. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. It's a form of guidance for the muttaqeen. Who are these muttaqeen, O Allah? الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. The first sign that the Quran, that Allah is giving for the mu'mineen, is given for the muttaqeen, that they believe in the ghaib. The mu'mineen are not short-sighted. Their basira, their sight, their insight is not limited to whatever their physical eyes can see. No, these mu'mineen, they believe in the ghaib. They believe in a metaphysical power. They believe in the metaphysical existence. They believe in Allah. They believe in a hereafter. They've never seen the hereafter, but they believe in this hereafter. And the same Quran that is giving this as a sign of the mu'mineen, a sign of the muttaqeen, that listen, O world, don't think that these people are just like you. Yes, you're all human. You all were supposed to be the ashraf al-makhluqat, but these people that I'm talking about, these people who've attached themselves to Allah, who've attached themselves to the Quran, who have attached themselves to Muhammad, who have attached themselves to Ali. These are the mu'mineen, these are the muttaqeen. These people are able to see beyond that. These are the muttaqeen, these are the mu'mineen. يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. And then it continues, and beautiful verses, but that's not what I want to talk about today. يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. The same Quran that is praising you for being able to believe, for even 1400 years later, being able to come out to commemorate Karbala, even though you never saw it. The same Quran on the other side is saying that, but there is a group of people, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. That they're amongst these people who are supposed to be the best of the creation, there's some people, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Their understanding, their thought, their eyes, their ears, it cannot go beyond the physical realm. That's all they see. Whatever they see and looks beautiful to them with their eyes, their heart is lost for that. If they hear a beautiful voice, the heart slips away for that. If they eat something that tastes good to them, they can't stop their hand from it. This is the extent of this group of people. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. They're completely oblivious, غافل. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. They're completely ghafil from the reality of things. From the reality of things. So as long as Allah subhanahu wa ta'ala, creates this divide of people in the Quran, that, the mu'mineen are these people,
and this is another group of people, we're all set. Alhamdulillah, we're on the right side. Life is good. Where things get a little complicated is if we start applying those principles and taking a litmus test for ourselves. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. They just know the apparent. I go to the masjid, I sit in the masjid, a Maulana comes, recites the majlis. Alhamdulillah, हमारी मस्जिद में 2,500 लोग आते हैं आशुरा के दिन. It's beautiful, mashallah. Amazing. It's really good. The Maulana that comes and recites for us has 20,000 likes. Amazing. What can be better than that? The person who comes and recites the Noha for us goes all around the world. What can be better than that? The person who comes and recites the Marsiya for us is the most sought after Marsiya Khan in all of, not just North London, all of London. MashaAllah. The person who comes and recites the Salam is so and so. The person who's this is so and so. The majlis that we have, this is what we give as the niyaz. This is where we have the majlis. This is the size of the majlis. This is what the majlis looks like. Everyone wears black. Everyone comes. Everyone this, everyone that. Everything that we've talked about, brothers, is just the zahir al-hayat al-dunya. Nothing we've talked about is beyond the zahir so far. Nothing we've talked about. We've talked about it. We've talked about Muharram. We've talked about Karbala. We've talked about Majlis. We've talked about the host. We've talked about the speaker. We've talked about the reciter. We've talked about the masjid. We've talked about all of that. But we still haven't gone beyond the zahiran min al-hayat al-dunya. The reason we come to commemorate is to be able to get over that hump. Is to be able to get over that hump. The reason that Abi Abdullah alayhi salatu wasalam, the reason he went to Karbala, the reason he was okay with letting Akbar walk away. Akbar, Ali Akbar. You read the Maqtab, right? You read the Maqtab. Some places it says, as when he came for permission, Abi Abdullah did not hesitate. He didn't hesitate for Qasim. He didn't hesitate for Muhammad. He wasn't sure. But for Ali Akbar, he says, Bismillah, go ahead. But then as Ali Akbar walks away to the battlefield, نظر إليه نظر آيس منه. जिस उर्दू में कहते हैं मायूसी की नजर से. Right? He had this like look of despair on his face. And some ulama have said that he even took a few steps after Ali Akbar. And he announces it, right? That, oh Allah, bear witness that I'm sending this son of mine who was the most resembling to the Holy Prophet, such that whenever we miss the Holy Prophet, we would do ziyarat of this Ali Akbar. But Imam Hussein lets him walk away. Imam Hussein lets the only memory of his brother, Qasim, walk away. He lets Anil Muhammad walk away. He lets Abbas go. If this was not enough, he takes Ali Asghar to the battlefield. Imagine what a 6-month-old looks like. Right? How big is a 6-month-old? This big. The Maqtal says that the arrow pierced him. Dhubiha, the word that's used. Dhubiha min al-udhuni ila al-udhun. Imam Hussein gave all of this. He let Zainab and Sakina and Marubab and Layla walk through the streets of Kufa. We don't understand what that means. We don't understand. I guarantee you, we don't understand what that means. Because our mothers, our sisters, alhamdulillah, muhajjaba, mu'minat, but everyone goes out of the house. We don't understand what that means. There was a neighbor of Amir al-Mu'mineen in Kufa or Medina, I don't remember right now.
Several years, 6 or 7 years, he was the neighbor of Amir al-Mu'mineen. And he says, not even once did I hear the voice of Zainab. Not even once did I see Zainab. Not even once. When she used to go to visit the grave of her grandfather Rasulullah, Hassan and Hussein used to walk with her. Amir al-Mu'mineen used to walk with her. Not even the shape of her head people had seen. This is the Zainab that's coming to the streets of Kufa. This is the Zainab that's going to Sham. Why, O Hussein? Why was all this necessary? Hussein would tell you and I, just to make sure that man from 61 Hijri till the end of time, no one falls back into ghaflat. No one falls back into slumber. I am giving everything that I have to ensure that this blood that's being spilled on the burning plains of Karbala, that no one ever forgets the message. Ever forgets the message. This is why he came out, right? When he's coming out of Medina, what did he say? I'm not going out shataran wala bataran. I'm not coming out for, for name or fame or this or that. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. This is why I'm coming to do Islah. People within a few decades have fallen away from the message of the Quran, have fallen away from the message of the Holy Prophet, have fallen away from the message of my father. This is why I'm coming out. Now, God forbid, right? Fast forward, God forbid. If Hussein comes to our majalis, if Hussein comes to our lives and looks at us, I hope it's not the case that he looks at my life. He looks at how I live. He looks at my majlis. He looks at my gatherings and he says, I couldn't have imagined that I'll give everything I have. The last drop of blood of Bani Hashim I gave for him not to forget. And he's forgotten. He goes to the majlis, he recites the majlis, he does the matam, he sets up perfect lines for the matam, he does the marsiyah, he does the salam, everything is going on, but he forgot the message. God forbid. God forbid. This is why Zainab in Damashq said, in Sham said, that Yazid, no matter what you try, you can never erase the remembrance of me and my family. What did she have in mind when she talked about the remembrance? The parent of it or the soul of it? The parent of it or the soul of it? This should be something that I should reflect and all of us should reflect on a personal level. If I'm the one who recites the majlis, what am I thinking? What am I going there for? Am I just part of the system? If I'm someone who recites salam, if I'm someone who recites marsiyah, if I'm someone who recites the noha, if I'm someone who hosts the majlis and so on and so forth, how does this affect my life? What am I thinking? Where does it take me? What does this mean to me? Does this reflect in my life? Does this not reflect in my life? So I can get beyond the يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. That this group of people that the Quran is saying, they're just limited. Just as far as their senses can reach, that's where their intellect can reach. Whereas the intellect was given to us as the biggest blessing to be able to transcend the physical. Be able to transcend the physical senses, the domain of the physical senses. The reason we were given the intellect was to be able to transcend, was to be able to realize الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. To be able to understand those things. Look at the Quran, read the Quran, it's full of these messages.
over and over and over. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. If you practice taqwa, I will give you the furqan. If you practice taqwa, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. You feel like you're in a dead end? You feel like you've hit a wall in life? Whether it's your job, whether it's your business, whether it's your family life, whether it's your wife, whether it's your husband, whether it's your children, whether it's your business, whatever it might be. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Come to Allah, get beyond these physical means. يَجْعَلْ لَكُمْ مَخْرَجًا. He will make a door for you. What that means is, if I walked through that door, right? Imagine that this was a wall. I walked through that door and I hit this dead end. The Quran is not saying Allah will take your hand, He will turn you around, and He will say, Alberta, look, this is the way out. That's not what it's saying. يَجْعَلْ لَكُمْ مَخْرَجًا means He will open a door through here. What you and your limited understanding didn't think there could be. It's a wall, how can I walk through it? If you connect to the metaphysical, He will make a way through here for you. Is this how I look at life? This is what the Quran wants me to think. This is what Hussein wants me to think. This is what Hussein's family wants me to think. For me to be able to get beyond these things. For me to be able to see the message of Karbala for what it is. How many years am I going to spend? 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 60 years, 80 years. Repeating these things over and over. I've been going to Majlis. All of us went to Majlis last year. Some of those who were there last year are not here this year. May Allah inshallah elevate their souls. But those of us who are here, we were all there last year. How's my life changed since last year? Didn't I attend all 10 Majlises? Didn't I go beyond that? Didn't I do it for 2 months and 8 days and 4 hours? Right? That's what we do. That's good. I'm good with that. Again, is it reflecting in my life anywhere? Am I just doing things for the sake of doing it? Even doing things for the sake of doing it has barakas, has rewards. No doubt about it. But who in life, right? If you came into this room and no one else was here, right? No one can judge you. On one side, there's a £5 bill, and on the other side, I don't know, there's like 2 million pounds. Who's going to pick up the £5 bill? No one's judging you. It's all halal. None of that waswas. Don't let that waswas come into you. It's nice and pure. Nice and pure. Straight from your imam. And he's not going to judge you either. Who in their job says, "Nahi bhai, boss sahab, this is enough. Isse zyada salary na dena yaar, dukh hota hai." Who says that? Who in their business says, success is just something I'm allergic to. I don't want more than this. Who says, "Nahi, main ab zindagi mein bahut khush ho gaya hu, isse zyada khushiyan main bardasht nahi kar sakta." Who says that? This is all innately part of you and I. It's innate within us to want to move towards perfection, to want to move towards more. But sometimes we lose the way. That ultimate was supposed to be the most perfect, was supposed to be Allah, was supposed to be Muhammad, was supposed to be Ali, was supposed to be Hassan and Hussein. But sometimes, alayhimus salam, but sometimes along the way, I lose my path. Yeah, I'm coming to the majlis, I'm doing this, I'm doing that. But the same person, when I go to work, when I go with my friends, when I go to school, when I go to university, when I go to work, none of that reflects over there. So where is this? Isn't this the revolution that's supposed to revolutionize all of our hearts? Isn't this what Karbala is about? To wake us up? Where's that waking up part for me in my life? Where does that take place? Right? No, Marana, ye baatein jo hai na wo udhar achhi lagti hain, Pakistan mein or India mein or in the East. Marana, where in the West?
We live in London. We live in North London. We're educated. We've moved on. We have more important things. We are the ones who will make the money and then send it to the people who need it. Really? Which verse of the Quran does that say? Where in the Quran, where in the Hadith did that say? That you, blessed mu'mineen of the West, your responsibility is to make good money and send it to the poor people. Don't worry about your hearts. Don't worry about your iman. Don't worry about your yaqeen. Don't worry about all this. This is your responsibility. For standing up for Islam, नहीं इधर क्या हो सकता है, इधर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. वो जो गरीब लोग हैं उनको जाके लड़ने दें. Let them give their lives. Let them give their sacrifices. Our lives are worth much more than that. Is this the message of Hussein? Is this the message of Quran? Hur ibn Yazid was one of the most affluent people of Kufa. One of the richest people of Kufa. One of the most powerful people of Kufa. One of the strongest people of Kufa. Physically and otherwise. But he didn't let his heart die. He was on the wrong side, but he didn't let it go. There's something still lingering in there. Right? When Abi Abdullah comes to him, what does Yazid Hur reply to him? He says, Ya Abu Abdullah, Ya Ibn Rasul, if anyone else would have said what you said to me, I would say the same thing about their mother. But you are the son of Zahra. He's stopping the son of Zahra from getting to the water. But there's something lingering there. There's still something in his heart. So he did not think about, and that, if I go do this, then what's going to happen to all my bank accounts? What's going to happen to all my property? What's going to happen to all my family? What's going to happen to my tribe? What's going to happen to my qabila? What's going to happen to my position? No. When it came to it, with having all that, he came to Abi Abdullah, who apparently had nothing, empty-handed, comes to him with his head bowed down. हल्ली मिनका अत्तौबा, क्या मुझे माफी मिल सकती है? तौबे की कोई सबील है, तौबे की कोई तरीका है? This is what you and I come to commemorate Karbala for. At the very least, Hussein तक नहीं पहुंच पाए, अब्बास तक नहीं, अली अकबर नहीं, कासिम नहीं, कम से कम हुर तो बन जाए. At least reach the feet of Hur. If not Hur. Hur is not a low level. It's when you compare to others, it might seem like Hur is a high level. He gave his life in the arms of his Mawla. In the arms of his Imam. Right? And I mentioned this a few nights ago. Who over here would not love to give their life in the arms of his Imam? Is there anyone? The 12th Imam, if you're told the 12th Imam will come as you're leaving this world, he's going to hold you. Okay, koi? Anyone have the audacity to say, no, I would not like that? Everyone wants that. Now the question is, what if it happens in 5 minutes? They come tell you, okay, signed up. You got the contract. You got the deal. He's going to be there. You have about 4.5 minutes. What happens then? Did Hur get to decide when? No. Sam'an wa ta'atan. Whenever you tell me, whenever you're there, I'm there. If it's tonight, tonight. If it's tomorrow, tomorrow. If you want to delay it a year, delay it a year. Because his account with Allah was clear. Because he was able to get beyond the zahir of the dunya. The zahir of the... This is not something, sometimes people get all like defensive. They're like, कहाँ से आ जाते हैं यार ये? कौन से उठ के, नजफ से उठ के आ जाते हैं, कोई और इन्हें काम नहीं आके हमारी धुलाई करते हैं. I swear to you, I'm talking to myself first and foremost.
The same issues that you might see in London or any other community, we have in the Hawza as well. I'm studying in the Hawza, but I lose sight. Everything now that I follow is ظاهرا من الحياة الدنيا. I'm living by the haram of Sayyida Ma'suma, but my entire life is ظاهرا من الحياة الدنيا. You're blessed that you have people like my dear brother Sayyid Adnan in your communities who were there, who benefited from their time over there, who are able to do that. But there's a lot others. There's a lot of other people who are in the Hawza, but they're also Dhahir. So don't think that I'm here just because somehow today I'm sitting on the chair and you're not, that I'm astaghfirullah. I swear to you that's not the case. It's the same principle. It applies in the Hawza, it applies in the East, it applies in the West. It's the principle of the Quran. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. So we live in this world, right? Another one of the effects of thinking about just the zahir of the dunya. Right? And these are conversations we have in our communities. These are conversations we have within ourselves. That we talk about, that person's really, really smart. How come he's so smart? He came and he studied at university, and he, before that he got like 3 A stars in his A levels. Then he got into university, and really good university. He studied really hard, and he got a really good job. And look at him now, mashallah. He's just fresh out of university. He was able to buy a house. He was able to do this. He was able to do that, and make his investments, and make his this, and make his that, and his job, and his business, and his house, and his car, and his yada, yada, yada. Right? He's very successful. Very successful. On the other side, right? So I don't feel left out. MashaAllah, he's been in Qum for 15 years. He studied this book, and this book, and this book. He studied with Ayatollah Fulan. He studied with Ayatollah Fulan. He used to go to the dars of this person. He used to go to the dars of that person. He goes and, does this and does that and all this service and all of this. Okay, beautiful. Is this how you define someone being smart? Because generally in our communities, this is what we talk about. जिंदगी में कुछ किया है या ज़ाया कर दी जिंदगी, उसका मेयार क्या है? Just this. On the side, somewhere in the list, it comes, माशाल्लाह नमाज़ी भी है, नमाज भी पढ़ लेता है, ये सलाम पढ़ लेता है, या ये पढ़ लेता है, या वो पढ़ लेता है, right? Lekin, what's on the top of the list? It's this. If it's the other way around, माशाल्लाह बच्चा अच्छा है, नमाज पढ़ता है, हमारा बहुत नेक बच्चा है, लेकिन पढ़ा नहीं कुछ बेचारा, or जॉब नहीं मिलती बेचारे को, बिल्कुल ऐसा ही है. It's just basically, I just want to say is basically a failure in life. Whereas, what would Imam Sadiq alayhi salam say about this? Someone came to him, Ya Rasulullah, mal aql. How do you define someone who's smart? How do you define someone who knows what's going on? He says, aql, if you want to know, is this. Ma ubida bihi ar-Rahman wa ktusiba bihi al-jinan. If you want to see who has aql and who does not have aql, this is the mi'yar. This is the criteria. If they were able to use this and everything that they have, ma ubida bihi ar-Rahman, if they were able to bow down in front of the Rahman, if they were able to understand the principles of the Rahman, if they were able to understand the message of the Rahman, if they were able to understand the message of Muhammad, of Ali, of Fatima, of Hassan, of Hussein, Salamullah alayhim ajma'in, if they were able to do this, bow down to that,
then yes, he has aql. ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. And if they were able to achieve, اكتسب is from the same root word as even in my Urdu is very weak, but alhamdulillah, I have a lot of people from Lucknow right in front of me who can correct me. कि मैंने जिंदगी में क्या कसब किया है, right? In Arabic we say makasib or yaktasibu, iktasaba, yaktasibu. Anyways, that's okay, right? Thank you. This is my Siri right here, right? जिंदगी में क्या कसब किया? मकतुसिबा, जिसने जिंदगी में क्या कसब किया है? जन्नत कसब किया. मकतुसिबा बिहिल जिनान. If you use your intellect, if you use your ability to think, if you use your ability to do this, if you use the resources that have been given to you to be able to achieve heaven, then alhamdulillah, with the definition of Imam al-Sadiq, you have aql. Otherwise, please, other side. Other side. And this is something that's not just, right? It shouldn't be a surprise, at least for us, that whatever the Imam says, the Quran says. Whatever the Quran says, the Imam says. Inna sharra dawab indallah. The worst of the creatures in Allah's eyes, inna sharra dawab indallah. الصم البكم الذين لا يعقلون. It's the dumb and the deaf and the ones who لا يعقلون. अकल नहीं इस्तेमाल करते अपनी. अकल नहीं इस्तेमाल करते. With our definition, with the Imam's definition, right? The dumb and the deaf, they can't speak, they can't hear. But alhamdulillah, we all can hear and speak, right? Right? Sometimes yes, sometimes no. Whenever Malana asks you that question, never fall for his question. He's always trying to play a trick. And he's always got these tricks up his sleeve. The Quran, what is it saying? It's saying, لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. They have eyes, we gave them eyes, but they don't see with those eyes. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. We gave them ears, and they can hear, but they don't listen. They can't hear. لَهُمْ أَفْئِدَةٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. We gave them the minds, we gave them the hearts, but they don't think with them. God forbid. Right? Who cares about the rest of the world? We'll worry about the one we get there. God forbid that the people who spent their entire lives commemorating Abu Abdullah, crying for Hussein, crying for Ali, crying for Sayyida, crying for the Ahlul Bayt Salamullah alayhim ajma'in. God forbid that I got so lost in this world that when the day comes, I don't see my actions there. Hussein will come up to me and say, you should have read the Quran. It was all there. The message was there. No, but I just didn't understand. You understand how to plan for the next 20 years? You knew how to open your child's education plan for the universities when he was 2 years old? You figured that one out. When you just started working, you were going to retire after 60 years. You figured out your retirement plan. Seemed pretty smart to me. You got a house over here, and in case you go back for a few weeks in the winter because it's too hot over there in the summer, right? I can't stand that anymore. Go back there you have a house there. You figured that one out. You have a house here. You have a house there. You have this. You have that. Everything was figured out. The only thing you couldn't figure out, what is the actual purpose of my existence? You think they're gonna buy that? They're Rahman, they're Rahim, they're everything, brothers. But it's the message of the Quran. It's the principle of the Quran. And this is something that we see that the people in Karbala understood it crystal clear. Crystal clear, without a shadow of a doubt. Imam Hussein almost tried to put doubt in their minds. Not in the wrong sense. But he gave them every excuse.
to be able to escape. Every excuse to be able to escape. He even told them, listen, you can leave. I'm not going to hold this against you. Turned off the lights, so no one gets embarrassed. I need to leave. No one can see. The lights are off. Bismillah, go ahead. What did they say in return? Where would we go? Where would we go if we leave you, Yabna Rasulullah? Did they not have families? Did they not have houses? Did they not have things to do? How did they realize that they don't have anywhere else to go? And me, who recites Dua Kumal every Thursday, but never understood, لا يمكن الفرار من حكومتك. I don't have anywhere else to go. I don't have anywhere else to go. So, brothers, and if they're sisters, I don't know if they're sisters or not. Brothers and sisters, just to be on the safe side. The important thing, the thing that differentiates humans from other beings is their ability to think. And this is what the Quran is saying. The Quran is saying that, listen, the worst of the creatures, I gave you everything you need, but the worst of the creatures, in the sharra dua عند الله السم البكم الذين لا يعقلون, the ones who don't think. In another place, the verse that we were talking about, that they've been given eyes, they don't see with them, they've been given ears, they don't hear with them, they've been given minds, they don't think with them. And then it says, the ashraful makhluqat. The same Quran that says, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. That's not just for Nabi Adam, that's for insan. You, us, we're all representatives of Allah, we're the Khalifa. That's our status. The same Quran on the other side says, أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. They're worse than animals. They're worse than animals. They're just like animals, and then it says they're actually even more misguided. They're even worse than animals. What is that difference? The verse says it explicitly. The difference is, these are the group who just do things for the sake of doing things. They see things, they hear things, they just don't pay heed. They don't take lessons. They don't take lessons. And that's when they become أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ. They're just like cattle. بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Rather, they're actually worse than cattle. Recite a salawat, please. So understanding that this is the criteria that differentiates man from other creation. And this applies to every aspect of my life. When I do the actions, the Holy Prophet ﷺ says it clear, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. दारो मदार जो है अमल का वो नियत के ऊपर. It revolves around the niyat. What is the niyat? Right? We ask ourselves, okay, what is the niyat? 2 rakat namaz padhta hu wajib qurbatan ila Allah. Right? We're just like parrots. That's what we were taught, and that's what we say. What does that mean? And I don't have time to get into the details of it, but what does that mean? What does qurbat mean? Nearness. Qareeb. So what? Do we have to drive to the south, or the west, or the north, or the east? Where is this qurbat? Right? Okay, we know it's not a physical qurbat, it's a metaphysical qurbat, but what does that mean? That's it? Just that nice and easy? Qurbat means getting close? Okay, yeah, alhamdulillah, that's good. Is it physical? No, it's not physical because God's everywhere. Okay, so where am I supposed to go? What's supposed to be the direction in my life that I get close to Him? What is qurbatan ila Allah? What is Allah? Who is Allah? Right? Allah is the one I pray to. Here's 1.5 minutes. Please talk about Allah. Blank.
What am I going to say about Allah? क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं, क्या बोलूं? एक तो आपसे चाह रहा हूं कि आप बताएं कि आप क्या बोल सकते हैं, right? What do I know about Allah? अब alhamdulillah आजकल वो, you know, the beautiful, just like your brothers, how you recite the Asmaul Husna have come, right? उसकी बदौलत कम से कम लोगों को Asmaul Husna ही याद हो गए, right? That there's 99 names. This is what I can tell you. These are the 99 names of Allah. Okay, what do they mean? What does it have to do with me? How do I interact with these attributes? What do these attributes have to do with me? What does him being Ghafoor mean? What does him being Rahim mean? What does him being Musawwir mean? What does him being Kareem mean? What do I have to do with that? How does that relate to me in my life? How does he look at me? What is my relation? Man arafa nafsa faqad arafa rabba. Whoever understands their nafs, has ma'rifah of their nafs, will have ma'rifah of their Rabb. Do I have ma'rifah of my nafs? Do I know what that means? Do I have ma'rifah of my Rabb? Do I have ma'rifah of his attributes? So what is this qurbatan ilallah? What does that mean to me? How shallow is that? And how deep can it be? Right? So, point being that when we read innamal a'malu binniyat, it's not that simple. Yes, step number one is simple. That whatever I do, I need to have नियत का क्या होना चाहिए? अच्छी होनी चाहिए नियत, पाक. देखो नियत बेटा अपनी हमेशा पाक रखना, ठीक है? What does that mean? Can you explain things to me? नहीं इससे ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता. How do I explain things to you? बस नियत ये हमने सुना है अपने बड़ों से, नियत हमेशा पाक होनी चाहिए. Okay, what does that mean? How do I move? So point being, this is how Allah subhanahu wa ta'ala has defined my entire life. This is the purpose that you and I are sitting here. This is the purpose that you and I are in this world. This is the purpose that we've been created as humans. This is the purpose that you have the 2 eyes that you can see with. This is the purpose that you have 2 ears that can hear with. This is the purpose that you had a mother, you had a father, you have a wife, you have a husband, you have children, you have izzat, you have position, you have influence, you have money, you have ability to think, you have ability to do this. You had the ability to move to a better place. Everything that you can imagine is for this purpose and this purpose only. That Bismillah, you all chahiye? Okay, here, I'll give you this as well. You're not happy in your country? Okay, I'll send you to another country. You're not happy being single? Okay, I'll get you married. You're not happy without children? Okay, I'll give you children. You're not happy without a promotion? Okay, I'll give you promotion. You want a business? I'll give you a business. You want a car? I'll give you a car. I've given you everything for what? What are you going to give back? Do you realize that everything that I'm giving you is so you can reach that purpose, but you've lost your way along the way. I gave you Hussein for that sake, so you don't lose your way, but you still lost your way. But still, even after I keep going off the path, Allah subhanahu wa ta'ala has not given up on me. He still brought me back to these majalises here. Even though after what I did the entire year last year, after having been blessed with going to the Majlis, and I know my life, He still gave me the tawfiq to come back. What is this? What is this God? How merciful is He? But the same God who's merciful is also just. It's also just. إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. You might have heard people making that dua, that, oh Allah, please deal with me with your fazl and your karam. Don't deal with me with your adl. But on the day of judgment, there has to be somewhere where this justice of His reflects. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Do these people who fall off the track, who do all these wrong things, who commit the sins, who cause corruption, who do this evil, أم حسب الذين اجترحوا السيئات, that we will make them أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات, that we will make them just like the people who are on the path, who have proper iman, who have proper amal as-salih. Is that what they think? سواء محياهم ومماتهم, that their life and their death in reality, not apparent, will be the same? ساء ما يحكمون. What a bad judgment these people make.
We've sent more than 6,000 verses to make this clear for them. But they still can't figure it out. We sent Karbala for them to be able to figure this out. But they still can't figure it out. But Alhamdulillah, 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 that we're blessed to be able to come back every year and do the zikr of these holy personalities, that inshallah, even if a step at a time, that Allah will bless me, will open my eyes, such that I will be able to take those steps, such that I fall on the path of the shuhada of Karbala. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. Sallallahu alayka ya Sayyidi. ويا مولاي صلى الله عليك يا أيها تاریخ میں ملتا ہے کہ جب عاشور کا دن آیا اور ایک ایک کر کے سارے اصحاب چلے گئے، تو بنی ہاشم کے جوانوں میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، وداع کر رہے تھے ایک دوسرے سے۔ علماء نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عباس مولا کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مولا یہ جو میرے 3 بھائی ہیں، 3 بھائی تھے حضرت عباس کے کربلا میں، ام البنین کے 4 بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ 3 بھائی جو ہیں یہ مجھ سے پہلے جائیں تاکہ میں دیکھ سکوں کس طرح جنگ کرتے ہیں میرے بھائی، علی کے بیٹے کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ دل کہتا ہے کہ شاید عباس یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ بھائی کو گرتے ہوئے دیکھنے میں کتنا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میرا بھائی حسین اکیلا تک وہ تنہا رہ جائے گا۔ ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے جوان گئے۔ ایک وقت آیا کہ کوئی نہ رہا، ابوالفضل عباس مولا کے پاس گئے، مولا اب برداشت نہیں ہو رہا، دل میں بہت بے چینی ہے، اجازت دیجئے کہ عباس بھی اب جا سکے۔ مولا حسین نے عباس سے کہا، عباس تم تو میرے علمدار ہو، تم تو اس قافلے کے مولا وہ قافلہ ہی کہا رہا جس کا میں علمدار ہوں۔ یہ دونوں بھائی بات کر رہے ہوں گے اور ضرور کربلا میں آوازیں گونج رہی ہوں گی، العطش، شاید یہ بچوں کی، ننھے بچوں کی آوازیں امام حسین کے کانوں تک پہنچی ہو کہ اس کو بہانہ بناتے ہوئے حسین نے کہا کہ عباس اے میرے بھائی اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ان بچوں کے لیے تھوڑا پانی لے آؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ عباس خیموں کی طرف گئے، خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جو تھوڑی سی نمی زمین پہ تھی بچے اپنے کرتوں کو اوپر کر کے اس پہ اپنے بدنوں کو لگائے ہوئے تھے کہ کچھ تو تسلی مل جائے۔
مشکیزیں خشک پڑے تھے. عباس نے آواز دی بیٹا سکینہ، بیٹا سکینہ مشکیزوں کو لے آؤ. سکینہ بھی خوشی کے مارے چونکی اٹھی. اے چچا عباس کیا پانی کا انتظام ہو گیا؟ سکینہ خیموں میں گئی کہ مشکیزہ لے آئیں کہ پھوپھی اماں نے دیکھا. اے سکینہ یہ مشکیزے کو کہاں لے جا رہی ہو؟ اے پھوپھی اماں آپ نے نہیں سنا چچا عباس نے کہا ہے کہ پانی لینے. زینب کا دل بیٹھ گیا، زینب کا دل بیٹھ گیا. باہر آئی کہنے لگی عباس یہ مشکیزہ آپ نے بگوایا ہے. کہنے لگی عباس جب میں چھوٹی سی تھی بابا کی گود میں بیٹھی تھی، بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لینے شروع کیے. میں پریشان ہو گئی. میں نے کہا بابا اس کا راز؟ کہنے لگی میری بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان بازوؤں میں رسن. عباس میں پوری زندگی سوچتی رہی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں. لیکن عباس آج جو تم نے مشکیزہ منگایا میں سمجھ گئی. میں سمجھ گئی کہ بابا نے آج کے دن کی بات کی ہوگی، آج کے دن کی بات کی ہوگی. عباس گئے مشکیزے کو لے کے دشمنوں کی طرف گئے کہ اے ظالموں کم از کم ان بچوں پہ ترس کھاؤ، ان بچوں کے لیے پانی دے دو. ملعون کی آواز بلند ہوئی کہ اے عباس اگر پوری دنیا بھی پانی ہوتی تمہیں ایک قطرہ بھی نہ دیتا. ملعون کی آواز بلند ہوئی. عباس علمدار نے ایک ہاتھ سے مشکیزہ سنبھالا، ایک ہاتھ سے علم سنبھالا اور فرات کی طرف روانہ ہوئے. بہت ساروں کو واصل جہنم کیا. تاریخ کہتی ہے کہ اس طرح جنگ لڑی عباس نے کہ لوگوں کو علی یاد آ گیا. جنگ کرتے کرتے عباس نہر کے کنارے پہنچے. کچھ مقاتل میں لکھا ہے کہ جھک کے عباس نے چلو میں پانی لیا لیکن پھر پھینک دیا. شاید العطش کی آواز پھر گونجی ہو، شاید حسین کی پیاس پھر یاد آئی ہو. مشکیزے بہت دنوں سے خشک پڑے تھے، تھوڑی دیر لگی مشکیزے کو بھرا اور اب روانہ ہوئے. بچے خیموں میں کھڑے ہیں، اتنی دور تو نہیں دیکھ سکتے لیکن نظر آ رہا ہے کہ چچا کا علم نہر تک پہنچ گیا. اب عباس نے واپسی کا راستہ واپس آنا شروع ہوئے. بچے خیموں سے دیکھ رہے ہیں، علماء نے بیان کیا بچے خیموں سے دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ علم ہل گیا. لیکن کچھ ہی دیر میں علم پھر سنبھل گیا. علم پھر خیموں کی جانب، پھر خیموں کی جانب. کچھ ہی دیر بعد علم پھر ہلا اور اس دفعہ تھوڑی زیادہ دیر لگی کہ علم سنبھل سکے. بچوں کو تو خدا کا شکر ہے نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن حسین میرا مولا حسین پہلی دفعہ جو علم ہلا بھائی کا دائیں ہم بازو کرا. دوسری دفعہ جو علم ہلا بھائی کا دوسرا بازو قدم. لیکن اب
علم کو انہی بازوؤں سے سنبھالا اور اب عباس خیموں کی طرف روانہ ہے. سکینہ کی آواز شاید گونجتی ہو عباس کے کانوں میں. عباس خیموں کی طرف روانہ ہے. ایک ملعون نے آواز بلند کی, کیا تم نہیں جانتے یہ علی کا بیٹا ہے, یہ ایسے نہیں رکے گا, سب ایک ساتھ حملہ کرو. مقتل میں لکھا ہے عباس پھر بھی چلتے رہے کہ ایک دفعہ سب ملعونوں نے مل کے حملہ کیا. ایک تیر عباس کے سینے میں پیوستہ, عباس پھر بھی چلتے رہے. ایک تیر مشکیزے میں سراغ, اب پانی مشکیزے سے بہتا جاتا ہے. عباس کا دل بیٹھتا جاتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ ایک تیر عباس کی آنکھ میں, جب مشکیزے میں تیر لگا اور اب پانی کا کوئی سہارا نہ رہا. مقتل میں ہے کہ اس وقت عباس نے گھوڑے کا منہ پلٹ اب عباس نے گھوڑے کا منہ پلٹ دیا. اب کس امید سے جائیں گے خیموں کی طرف, کس شرمندگی سے جائیں گے خیموں کی طرف. ملعونوں نے اور حملہ کیا. ایک وقت ایسا آیا کہ میرا مولا عباس اب گھوڑے پہ سنبھل نہیں پایا. خود تصور کیجئے جب ہم کبھی گر جاتے ہیں تو ہاتھوں کا سہارا لیتے ہیں. میرا مولا بازو قلم ہے, سینے میں ایک تیر, آنکھ میں ایک تیر, کس طرح گرا ہوگا صحیح. لیکن اب جو زمین پہ گرا تو آواز ہوئی, آواز نکالی, یا اخاک ادرک اخاک, اے بھیا کی مدد کو آؤ. حسین کا دل بھی پھٹ گیا ہوگا. اے عباس پوری زندگی چاہتا رہا کہ مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ, اور بلایا تو اس وقت حسین پہنچے عباس کے کنارے. ادھر مقتل کہتا ہے کہ حسین کی آواز الان انکسر ظہری. صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گئے تھے مولا, لیکن ادھر بھائی کو دیکھ کے کہتے اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب میری کمر ٹوٹ گئی, اب مجھ سے برداشت. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب قافلہ واپس مدینہ پہنچا تو گئے ام البنین کے پاس اور ان سے دس لیا ترس. ام البنین نے نہ عباس کا پوچھا, نہ جعفر کا پوچھا, نہ کسی اور بیٹوں کا پوچھا. کہا میرا مولا حسین. کچھ لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ام البنین نظر آتی تھی کبھی کبھار مدینے میں, خاموشی میں تنہا بیٹھی ہوتی تھی تو کہتی تھی اے میرا سب کچھ قربان ہو مولا حسین پہ. لیکن اے عباس کیا یہ سچ ہے جو کہتے ہیں کہ تیرے دونوں پاس آخر ماں تو تھی, لیکن لوگوں سے کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو, اب میرے بچے نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما سمعوا خير. God save, God save, God save, God save.
کہتے تھے یہ عباس سکینہ کے دلبر، کہتے تھے یہ عباس سکینہ کے دلبر، کہتے تھے یہ عباس ناس کے دلبر، کہتے تھے یہ عباس سکین ناس کے دلبر، دے دو ہمیں مشکی زابی لاتے ہیں بھر کر، کہتے یہ عباس سکین ناز کے دلبر، کہتے یہ عباس سکین ناز کے دلبر، بس اتنا کرم حال پہ ہم کے یہ کر دو، بس اتنا کرم حال پہ کر دو، بس اتنا کرم حال پہ ہم کے یہ کر دو، بس اتنا کرم حال پہ ہم کے یہ کر دو، بابا سر زارن کی دلا دو ہمیں جا کر، کہتے تھے عباس سکینہ کے دلبر، کہتے تھے عباس سکینہ کے دلبر، یہ سنتے ہی مشکیزہ سکینہ نے اٹھایا، 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 پہنچ لیے امو کو حضور شہ صفدر، کہتے تھے عباس سکینہ کے دلبر، کہتے تھے یہ عباس سکینہ کے دلبر، اور سینے سے لپٹ جاؤ چچا کہ کرو رخصت، 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 جب جائے سوئے نیر تیری مشق کو لے کر، کہتے تھے یہ عباس سکینہ کے دلبر، کہتے تھے یہ عباس سکینہ کے دلبر، اور ہو جائے اگر دیر تو گھبرانا نہ بیوی، 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 پانی ابھی لائیں گے جو آ جائے میسر، کہتے تھے عباس
سکینہ سے کہ دل بھر کہتے تھے یہ عباس سکینہ سے کہ دل بھر اور تم تڑپو گی یارو گی کیا نوحہ کرو گی تم تڑپو گی یارو گی یا نوحہ کرو گی تم تڑپو گی یارو گی کیا نوحہ کرو گی تم تڑپو گی یارو گی یا نوحہ کرو گی ہم بھی وہاں دن رات گزاریں گے تڑپ کر کہتے تھے یہ عباس سکینہ سے کہ دل بھر کہتے تھے یہ عباس سکینہ سے کہ دل بھر پڑھتے ہوئے یہ نوحہ علم لائے شہیدی 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 ماتم کرو مارے گئے عباس دلاور کہتے تھے عباس سکینہ سے کہ دل بھر کہتے تھے عباس سکینہ سے کہ دل بھر وہ سوز دنوہے کو انیس آپ کی زینب 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 سن لے تو کل جا پڑے رونے لگے پتھر کہتے تھے یہ عباس سکینہ سے کہ دل بھر کہتے تھے یہ عباس سکینہ سے کہ دل بھر دے دو ہمیں مشکی زابی لاتے ہیں بھر کر یا حسین 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 متوجہ زیادہ السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين